السلام علیکم۔ آج ہم 12ویں جماعت کی تاریخ مضمون کا 8واں سبق عالمی جنگیں اور بھارت، اس سبق کا آخری 2 پوائنٹس کا مطالعہ کرنے والے ہیں۔ عالمی جنگیں اور بھارت، جسے انگریزی میں ورلڈ وارز اینڈ انڈیا کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس سبق میں کل 4 نکات کا مطالعہ ہمیں کرنا تھا، جس میں سے ہم نے پہلے کے لیکچرز میں 8.1 پہلی جنگ عظیم 1914 to 1918، 8.2 دوسری جنگ عظیم 1939 to 1945، 8.3 عالمی جنگ اور بھارت، 8.3.1 پہلی عالمی جنگ اور بھارت، یہاں تک مطالعہ کر چکے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہمیں 8.3.2 کا مطالعہ کرنا ہے، دوسری جنگ عظیم اور بھارت، اور 8.4 بھارت پر عالمی جنگوں کے اثرات۔ تو یہ 2 نکات کا مطالعہ ہم اس سبق میں اس پوائنٹ میں کرنے والے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں معلومات حاصل کی تھی وکٹوریہ کراس سے متعلق، جو کہ اس زمانے کا برطانوی دور حکومت کے زمانے کا اعلیٰ ترین میڈل برائے شجاعت ہوا کرتا تھا۔ تو جب دوسری عالمی جنگ دنیا میں جاری تھی 1939 سے 1945 کے درمیان، اور اس دوسری عالمی جنگ میں جن بھارتی سپاہیوں اور افسروں نے نمایاں کارنامے انجام دیے، انہیں اس زمانے کے اعلیٰ ترین میڈل برائے شجاعت وکٹوریہ کراس سے نوازا گیا۔ کل 31 سپاہیوں اور افسروں کو اس میڈل سے نوازا گیا تھا۔ ان میں مہاراشٹر سے تعلق رکھنے والے نائک یشونت گھاڑگے، جو 5ویں مراٹھا لائٹ انفینٹری کا مطلب ہوتا ہے پیادہ فوج، پیدل فوج، اور سپاہی نامدیو راؤ جادھو، 5ویں مراٹھا لائٹ انفینٹری، یہ 2 لوگ مہاراشٹر سے شامل تھے جنہیں اس اعزاز سے نوازا گیا تھا، جو اس وقت کا میڈل برائے شجاعت، اعلیٰ ترین میڈل برائے شجاعت کہلاتا تھا، وکٹوریہ کراس انہیں دیا گیا تھا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ دوسری عالمی جنگ اور بھارت کا کیا تعلق رہا ہے۔ دوسری عالمی جنگ اور بھارت، یہ ان کے درمیان ایسے کون سے حالات تھے کہ جن کی وجہ سے بھارت دوسری عالمی جنگ میں شامل ہوا۔ تو آئیے ہم ان نکات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ دوسری عالمی جنگ 1939 سے 1945 کے درمیان لڑی گئی۔ جنگ کے زمانے میں بھارت نے شمالی افریقہ، مشرقی افریقہ، مصر جسے ایجپٹ بھی کہتے ہیں، عراق، ایران، یونان جسے انگریزی میں گریس کہتے ہیں، برہما دیش، برما جو میانمار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور ملایا کی جنگوں میں حصہ لیا۔ دوسری عالمی جنگ کے خاتمے کے بعد، یعنی کہ 1945 کے بعد، ملایا، انڈونیشیا اور چین میں بعض آباد کاری کے کام میں بھارتی فوج نے نہایت اہم خدمات انجام دی۔
بعض آباد کاری سے مراد آبادی کو دوبارہ بسانا۔ بھارتی فضائیہ نے یعنی ایئر فورس، انڈین ایئر فورس نے آسام اور برہمہ دیش کی لڑائیوں میں حصہ لیا۔ بھارتی بحریہ یعنی انڈین نیوی نے بحر عرب یعنی عربین سی اور خلیج بنگال یعنی بے آف بنگال کی لڑائی میں فعال حصہ لیا۔ اس جنگ میں جیت حاصل کرنے کے لیے انگلینڈ نے بھارت کا استحصال کیا۔ دوسری عالمی جنگ کو جیتنے کے لیے انگلینڈ نے ہندوستان کا استحصال کیا۔ بھارت کا دوسری عالمی جنگ، پہلی عالمی جنگ یا کسی بھی جنگ سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور ہندوستان کا کسی جنگ سے تعلق نہ ہوتے ہوئے بھی اسے دوسری عالمی جنگ، پہلی عالمی جنگ اور دیگر جنگوں میں کھینچ لیا گیا۔ انگریزوں نے اپنے مفاد کے لیے بھارت کی سرزمین کا استعمال کیا اور یورپ کے دوست ممالک انگلینڈ، فرانس اور رشیا کے لیے صنعتی اشیاء، کپڑے، ضروریات زندگی کی چیزیں فراہم کرنے کے لیے اپنی ملکیت کی نوآبادی کے طور پر انگلینڈ بھارت کی جانب دیکھتا تھا۔ جنگ کے دوران جو ضروری لازمی اشیاء تھیں، وہ اشیاء کو حاصل کرنے کے لیے انگلینڈ ہندوستان پر منحصر کرتا تھا۔ جنگی ساز و سامان کے حوالے سے سرنگیں، توپیں، جہازوں کی مرمت، فولادی نل، ریلوے کی پٹریاں اور مرمت کا ساز و سامان، ریلوے کی بوگیاں، ڈبے، لکڑی، تار اور ڈاک کا محکمہ، چھوٹی جنگی کشتیاں، اناج، کپڑے، خیمے، جوتے، دوائیاں، بارودی اشیاء، گولہ بارود، اسلحہ جیسا مال ہندوستان سے انگلینڈ بھیجا جاتا تھا۔ اس مقصد کے تحت انگریزوں نے بھارت میں کئی کارخانے قائم کیے تھے۔ تو غرض یہ کہ دوسری عالمی جنگ اور ہندوستان کا کوئی تعلق نہ ہوتے ہوئے بھی انگلینڈ نے دوسری عالمی جنگ کو فتح کرنے کے لیے ہندوستان کو اس جنگ میں شریک کیا، اور اس جنگ میں جب بھی انگلینڈ کو دیگر اشیاء کی ضرورتیں پیش آئی، اس نے ہندوستان سے وہ اشیاء کو حاصل کیا۔ اب ہم 8.4 کا مطالعہ کریں گے کہ بھارت پر عالمی جنگوں کے اثرات، یعنی بھارت پر پہلی عالمی جنگ اور دوسری عالمی جنگ کے کیا اثرات ہوئے۔ جنگ کے زمانے میں انگلینڈ، جسے یونائٹڈ کنگڈم بھی کہا جاتا ہے، یہ دنیا کے نقشے میں یونائٹڈ کنگڈم کا مقام ہے، اور یہ انگلینڈ کا مقام نقشہ۔ تو جنگ کے زمانے میں انگلینڈ کو انسانی وسائل اور پیسوں کی ضرورت پیش ہوئی، اور اس ضرورت کے پیش نظر انگریز حکومت نے بھارت میں فوجی کو بھرتی کرنا شروع کر دیا۔ موقع پڑنے پر فوجی بھرتی کے لیے ہندوستانیوں پر سختی بھی کی جاتی تھی۔
پیسہ حاصل کرنے کے لیے عوام پر ٹیکس لادے گئے۔ تجارت اور صنعتوں پر بھی بھاری ٹیکس عائد کیے گئے۔ جنگ کے زمانے میں ضروریات زندگی کی چیزوں کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے ساتھ ساتھ اس زمانے میں صنعتی مندی کی وجہ سے بے روزگاری کا مسئلہ بھی بھارتی لوگوں کو درپیش رہا۔ ان حالات کے لیے انگریزی حکومت کی استحصال کرنے والی پالیسی ذمہ دار تھی۔ بھارت واسی اسی بات کو سمجھ گئے تھے۔ مزدور، کسان، متوسط طبقہ، سارے لوگ انگریزی حکومت کے خلاف قومی تحریک میں بڑی تعداد میں شریک ہو گئے۔ ستمبر 1939 میں یورپ میں دوسری عالمی جنگ بھڑک اٹھی۔ انگلینڈ اور فرانس بمقابل جرمنی اور اٹلی۔ جنگ کی ابتدائی نوعیت یوں تھی: انگلینڈ اور فرانس بمقابل جرمنی اور اٹلی۔ جنگ کی ابتدائی نوعیت اس طرح سے ہوئی: جوں ہی انگلینڈ نے جرمنی کے خلاف جنگ کا اعلان کیا، گورنر جنرل اور وائسرائے لارڈ لنلتگو نے انگلینڈ کی جانب سے اس جنگ میں، پہلی عالمی جنگ اور دوسری عالمی جنگ میں، ہندوستان کے شامل ہونے کا اعلان کر دیا۔ انڈین نیشنل کانگریس نے وائسرائے لارڈ لنلتگو کے اس اعلان کی مخالفت کی۔ انڈین نیشنل کانگریس جس طرح جرمنی اور اٹلی میں برسر اقتدار جارحانہ آمریت کی مخالف تھی، اسی طرح وہ انگلینڈ کی سامراجیت اور نوآبادیت پسندی کی بھی مخالف تھی۔ انگلینڈ کا کہنا تھا کہ ہم یورپ میں جمہوریت کے تحفظ کے لیے جرمنی اور اٹلی سے جنگ کر رہے ہیں۔ جمہوریت یعنی عوام کی حکومت کے لیے۔ انگلینڈ نے کیا کہا کہ ہم یورپ میں جمہوریت کے تحفظ کے لیے جرمنی اور اٹلی سے جنگ کر رہے ہیں، جبکہ انڈین نیشنل کانگریس کا موقف یہ تھا کہ اگر انگلینڈ کی یہ بات درست ہے تو انگلینڈ کو فوراً بھارت کو آزادی دے دینی چاہیے۔ انڈین نیشنل کانگریس نے انگلینڈ کو یقین دلایا کہ آزاد بھارت جرمنی کے خلاف انگلینڈ کی مدد کرے گا۔ انڈین نیشنل کانگریس نے اعلان کیا کہ اگر بھارت میں انگلینڈ کا سامراجوادی اقتدار قائم رہتا ہے تو بھارت انگلینڈ کے جنگی کاموں میں اس کی مدد نہیں کرے گا۔ لارڈ لنلتگو نے اس موقع پر کہا کہ جب تک جنگ جاری رہے گی، انگلینڈ کی حکومت بھارت سے متعلق، یعنی بھارت کی آزادی سے متعلق کوئی بھی فیصلہ نہیں کرے گی۔ اس وقت انڈین نیشنل کانگریس نے فیصلہ لیا کہ بھارت جنگی کاموں میں انگلینڈ کے ساتھ شامل نہیں ہوگا۔ اسی درمیان بھارت کی مشرقی سرحد پر ہزاروں سپاہی انگریزوں کے خلاف جنگ کے لیے کھڑے ہو گئے، اور یہ آزاد ہند فوج کے سپاہی تھے۔ نیتا جی سبھاش چندر بوس آزاد ہند فوج کے لیڈر تھے۔ سبھاش چندر بوس کی رائے تھی
کہ اس وقت انگلینڈ دوسری عالمی جنگ میں الجھا ہوا ہے اور ایسے وقت بھارت کی آزادی کے لیے عوامی تحریک شروع کرنا نہایت مناسب ہوگا اور ضرورت پڑنے پر انگریزوں کے دشمن کی مدد لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہوگا۔ آزاد ہند فوج اپنے مقصد کے لیے جی جان سے جٹی رہی۔ آزاد ہند فوج کا حصہ بھارت کی آزادی میں ناقابل فراموش ہے۔ 1945 کے اگست مہینے میں دوسری عالمی جنگ کا اختتام ہو گیا۔ یہ بات صحیح ہے کہ اس جنگ میں انگلینڈ کو فتح نصیب ہوئی، لیکن انگلینڈ کو جانی اور مالی نقصان بھی بہت اٹھانا پڑا، جس کی وجہ سے انگلینڈ کی کمر ٹوٹ گئی۔ ایسی حالت میں بھارتی عوام اور بھارتی سپاہیوں پر انگریز حکومت کا رعب اور دبدبہ بھی تقریباً ختم ہو گیا۔ اس بات کا احساس انگریز حکمرانوں کو تو تھا، اس لیے انہوں نے پسپائی اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ دو عالمی جنگوں کی وجہ سے بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان ہوا، جس کی وجہ سے دنیا بھر میں امن و سلامتی کے قیام کے لیے پہلی عالمی جنگ کے بعد مجلس اقوام اور دوسری عالمی جنگ کے بعد اقوام متحدہ جیسی بین الاقوامی تنظیموں کا قیام عمل میں آیا۔ اس تنظیم کے کاموں میں بھارت نے اپنا بھرپور کردار نبھایا۔ مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ہم یہ معلومات کا مطالعہ کریں گے۔ یہ جو آپ کی اسکرین پر تصویر نظر آ رہی ہے، یہ ڈاکٹر کوٹنیس، ڈاکٹر دوارکا ناتھ کوٹنیس کا اسٹیچو ہے۔ ان کے بارے میں ہم تھوڑی سی معلومات حاصل کریں گے۔ ڈاکٹر کوٹنیس 10 اکتوبر 1910 کو شولاپور میں پیدا ہوئے تھے۔ دوسری عالمی جنگ کے زمانے میں انہوں نے چین کے زخمی سپاہیوں کی خدمت انجام دی۔ 1937 میں جاپان نے چین پر حملہ کر دیا۔ اس وقت چینی حکومت کی خواہش پر جواہر لال نہرو نے زخمی چینی سپاہیوں کی خدمت کے لیے 5 ڈاکٹروں کی ایک ٹیم چین کو روانہ کی۔ ڈاکٹر کوٹنیس اس ٹیم کے لیڈر تھے۔ انہوں نے 5 سال تک چینی سپاہیوں کی خدمت کی۔ 9 دسمبر 1942 کو پلیگ یعنی ہیضے کی بیماری میں ڈاکٹر کوٹنیس کی موت ہو گئی۔ ڈاکٹر کوٹنیس کی خدمات اور قربانی کی وجہ سے بھارت اور چین کے درمیان دوستانہ تعلقات قائم ہوئے۔ مشہور فلم ساز وی شانتا رام نے ڈاکٹر کوٹنیس کی امر کہانی نامی فلم بنا کر ڈاکٹر کوٹنیس کی کہانی کو امر بنا دیا۔ شولاپور میں واقع ڈاکٹر کوٹنیس کے گھر کو یادگار عمارت کے طور پر محفوظ کر لیا گیا ہے۔ اس یادگار میں ڈاکٹر کوٹنیس سے تعلق رکھنے والی اشیاء اور امور کا میوزیم قائم کیا گیا ہے۔ مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ایک اور واقعے کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے کہ دوسری عالمی جنگ کے زمانے میں 17 انفینٹری ڈویژن کے تحت سیم مینیکشا کو برہما دیش میں جاپانی فوج کے حملے روکنے کے لیے بھیجا گیا۔ سیم مینیکشا کارگزار کمانڈر تھے۔ ان کی قیادت میں فوج نے سیٹانگ برج پر حملہ کیا۔ اس اہم ٹھکانے کو حاصل کرنا نہایت ضروری تھا۔ دشمن سیم
مانیکشا پر ٹوٹ پڑا۔ جاپانی سپاہیوں کی مشین گنوں سے نکلنے والی گولیوں میں سے 9 گولیاں سیم مانیکشا کے جسم میں گھس گئیں۔ مانیکشا کی بے مثال بہادری کے پیش نظر ان کی پذیرائی کرنے کے لیے سینئر کمانڈنگ آفیسر میجر جنرل D.T. کوین خود چل کر آئے۔ انہوں نے خود اپنے سینے پر لگا ملٹری کراس مانیکشا کے سینے پر لگایا۔ یہ میڈل صرف زندہ فوجیوں کو ہی دیا جاتا ہے۔ مانیکشا کو دواخانے لے جایا گیا۔ آگے چل کر سیم مانیکشا آزاد بھارت کے پہلے فیلڈ مارشل بنائے گئے۔ فیلڈ مارشل برٹش فوج میں اعلیٰ ترین رینک ہوتا ہے جو مانیکشا کو دیا گیا۔ تو اس طرح سے بچوں پہلی عالمی جنگ اور دوسری عالمی جنگ میں ہندوستان کا کوئی حصہ نہ ہوتے ہوئے بھی اسے کھینچ لیا گیا، اور اس کے باوجود ہندوستانیوں نے جی جان سے برطانوی حکومت کی مدد کی اور بہترین کارنامے انجام دیے۔ حالانکہ یہ دونوں جنگیں نقصان دہ تھیں، یہ دونوں جنگوں کے بعد دنیا کی تاریخ بدل گئی اور اس کے نقصانات آج بھی ہمیں برداشت کرنے ہوتے ہیں۔ تو اب اس کے بعد ہم نیکسٹ لیکچر جو ہمارا 9th لیسن ہے وہ جلد ہی شروع کریں گے۔ آپ ہمارے لیکچرز پر جو بھی آپ کو رائے دینی ہوتی ہے آپ میسیج ان باکس میں دیں۔ اس کے علاوہ جو واٹس ایپ گروپ ہے وہاں پر ہم نے PDF فائل لیسن کی کویشچن آنسرز کی آلریڈی شیئر کر چکے ہیں، تو وہاں سے آپ کویشچن آنسرز لکھ لیں اور مطالعے کو جاری رکھیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نیکسٹ لیکچرز ملتے رہیں۔ تھینک یو۔